السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سرور میر آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، لے کر آپ کا اپنا پروگرام خوف، کیا سچ کیا جھوٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم آپ لوگوں کے سوالات شامل کرتے ہیں، ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہمارے عالم دین شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایک بریف انٹروڈکشن دوں ان کے بارے میں۔ انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے عالم و فاضل کی تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے MBA مکمل کیا ہے اور اس وقت PhD کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے۔ شیخ صاحب، آپ کا پھر سے تہہ دل سے استقبال۔ ہم سوالوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ پچھلے کئی ایپیسوڈز میں آپ نے سائنٹیفک میتھڈز پہ بات کی، بیماریوں کے بارے میں بات کی، وسوسے کے بارے میں بات کی۔ ابھی ایک سوال اٹھتا ہے ہپنوٹزم کے بارے میں، تو آپ اس پر تھوڑی اور روشنی ڈالیں، کیا یہ جائز ہے؟ ہپناٹزم کو پہلے اس کا کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے۔ تو ہپناٹزم میں کیا کیا جاتا ہے؟ ہپناٹائز کیا جاتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک ورڈ ہے مسمرائز کر دینا، مسمرزم جس کو کہتے ہیں۔ اصل میں مسمرزم جو ورڈ نکلا ہے، ایک آدمی کا نام مسمر تھا، تو یہ شخص اس میں بڑا ماہر تھا، تو اس وجہ سے اسی سے ملتا جلتا ورڈ بھی اس کو باقاعدہ ایک ورڈ مسمرائز کر دینا ایک ورڈ بھی لیا گیا ہے۔ ہپناٹزم میں ہوتا کیا ہے؟ ایک انسان کو شعور کے اعتبار سے تین طرح سے بانٹا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے شعور، دوسرا ہوتا ہے تحت شعور، جیسے کہتے ہیں کانشیسنس، دوسرا ہوتا ہے سب کانشیسنس، تو شعور اور تحت شعور، اور تیسرا ہوتا ہے لاشعوری، لاشعور، جیسے کہتے ہیں ایک آدمی میں لاشعوری میں کئی عادتیں کرتا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات کرتے کرتے جو ہے کان کو کھجائے، یا بات کرتے کرتے وہ اپنے انگلی سے کھیلتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے کئی ہیبٹس ہیں، جیسے کہتے ہیں اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ، بڑی مشکل سے جو ہے مرتے ہیں، پرانی عادتیں جاتی نہیں ہیں۔ تو لاشعوری کی حالت میں ایک انسان لاشعوری کی حالت میں وہ کام کرتا ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں لاشعوری کی کیفیت۔ اب جو شعور والی چیز ہوتی ہے، فی الوقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، ہم کو پورا شعور ہے کہ یہاں پر ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، لیکن تحت شعور ایسے کئی انفارمیشن ہمارے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں جو فی الوقت ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن ہم کو اس کا انفارمیشن موجود ہے کیونکہ ہم نے اس کو 10 سال یا 20 سال میں ہم نے پڑھا ہے، تو ہمارے تحت شعور میں جمع ہوتے، یوں سمجھے ہو گیا کہ ایک ریزرو بینک آف انفارمیشن ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ٹاپک آتا ہے تو وہ تحت شعور سے شعور میں تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتا، اس کو کہتے ہیں استحضار کی کیفیت۔ تو اب یہ تین میں جو ہپناٹزم کرنے والا جو شخص ہوتا ہے یا مسمرائز کرنے والا جو شخص ہوتا ہے، یہ لاشعور کی کیفیت میں انسان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے ہم مسمرزم سمجھ جائیں گے تو ہپناٹزم سمجھنے میں مدد ملے گی۔ مسمرزم میں کیا ہوتا ہے کہ مان لیجیے آپ نے کسی کی اسپیچ سن لی، بچپن سے جو ہے بچہ ایک ماحول میں بڑا ہوا، بڑا ہو کر وہ بچہ جو ہے بار بار میں غصہ کر رہا ہے، بچہ جو ہے بات بات میں غصہ کر رہا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ ایگریسونیس میں ہے، اور وہ ہمیشہ کسی سے سیدھی بات نہیں کرتا، اس کا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ اس انداز میں ہے ڈومینیٹ کرنا۔ تو اس پہ ریسرچ ہوتا ہے کہ آخر یہ بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے، تو پتہ چلتا ہے جس ایریے میں جی رہا ہے وہاں پر ایسے ہی طرح کے لوگوں کی کثرت ہے، رول ماڈل اس کے لیے وہی ہے، اور اسی کو بڑا سمجھا گیا ہے، اور لوگ اسی کی تعریف کرتے ہیں اس ایریے میں جو ایسی باتیں کرتا، ورنہ اس کو بزدل کہتے ہیں، ورنہ اس کو کہتے ہیں تم بیکار آدمی ہو۔ تو بعض بچے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں اور تحت شعور سے ہوتے لاشعوری، یعنی عادت اتنی بن جاتی ہے کہ وہ چاہے یا نہ چاہے ان کے اندر وہی بیہیویئر جنم لیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ تم اپنے افکار پہ کنٹرول رکھو، کہیں ایک دن یہ ورڈز میں تبدیل نہ ہو جائے، تم یہ اپنے ورڈز پر کنٹرول رکھو۔ تو ہم کو ہر چیز پر توجہ دینے کی خاص ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اچھا مسمرائز کرنے کی بات اگر لی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو مسمرائز کا ورڈ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، تاثیر، ایفیکٹیونس کا معنی اگر لیں اگر پازیٹیو میں، ان من البیان لسحرا، کہ بعض بیان ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جادو ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی اسپیکر ہوتا ہے،
تو وہ اس کو پازیٹیو میں بھی استعمال کر سکتا ہے، نیگیٹو میں بھی استعمال کر سکتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایسا بیان کرتے ہیں کہ برین واش ہوتا ہے اور سامنے والے لاکھوں لوگ اس کے لیے کٹنے تیار ہو جاتے ہیں. بعض لیڈر ایسے ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں اتنا کمال ہوتا ہے کہ وہ پوروں کا ذہن بنا لیتے ہیں، برین واش کرتے ہیں، وہ جیسا چاہے پبلک کو میسمرائز کر دیتے ہیں. جی تو اگر وہ برے کام کے لیے کر رہے ہیں تب تو وہ کام غلط ہے. اور بعض اسپیکرز ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، برا سوچنے والے انسان کی سوچ کو اچھائی کی طرف بدل دیتے ہیں، برے خیالات رکھنے والے انسان کو اچھائی کی طرف لے کر آ جاتے ہیں. تو ہم کہیں گے یہ اچھے طریقے سے آدمی اس کا اپیوگ کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، تو بیان اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. تو اب جیسے ہی آدمی بیان سنتا ہے، دیکھو ہمارے صحابہ کیسے تھے، دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، تو یہ بچہ آہستہ آہستہ سنتے سنتے جب بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کے اخلاق میں اچھائی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اخلاق کے اندر ہمدردی آتی ہے، شفقت، محبت. جب اس سے پوچھا جاتا ہے آپ کے اندر اتنے میٹھے اخلاق کیسے آ گئے، تو بتا نہیں پاتا کیسے آئے. بعد میں وہ جب ریکلیکٹ کرتا، ہاں میں نے فلاں بیان میں سنا تھا، ہاں میرے امی نے ایسا کہا تھا، ابا نے تھا. تو اچھی تعلیم انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، بری تعلیم انسان کو برا بنا دیتی ہے. تو تحت شعور میں جیسا ایسا بیٹھتا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے لاشعوری میں انسان وہ کام کرتا ہے جو اس کے انفارمیشن میں وہ چیز جمع ہوتی ہے. تو ہمارے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ جب ایک انسان کے لاشعوری میں اچھائی ہو سکتی ہے تو ہم کیوں نہ خیر کا کام کریں، کیوں نہ ہم خیر کے بول بولے، تاکہ سننے والے لوگ اس کے اثر لیتے ہیں. ٹیلی ویژن کا اپنا اثر ہوتا ہے، موبائلز کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. الگر جو بھی ہم سن رہے ہیں تو پہلے ہم کو چیک کر لینا چاہیے کہ صحیح علم ہے غلط ہے، کیونکہ آج نہیں تو کل وہ لاشعوری کی کیفیت میں اس کا پھر رسپونڈ ہماری لائف میں آنے والا ہے. کہیں سے آئے. کیونکہ جو ہم پہاڑ میں صدا لگائیں گے تو صدا گونجے گی اور بازگشت ہو کر آئے گی. اگر ہم آئینے میں جو چیز دکھائیں گے اس کا ریفلیکشن ہو کر پھر ہمارے پاس واپس آنے والا ہے. تو بہتر ہے کہ اپنے علم کو صحیح رکھے. یہ سمجھنے کے بعد اب ہپنوٹزم سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا. اگین میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم یہاں پر ہپنوٹزم کے طریقے نہیں سکھانے آئے ہیں، نہ جادو کے طریقے. کچھ انفارمیشن دے کر اس میں سے جو غلط چیزیں ہٹا کر اس میں سے پریکاشنری میتھڈ کیا لینا ہے ہم کو، خالی اس حد تک ہماری گفتگو ہو رہی ہے تاکہ لوگ انفارمیشن کی وجہ سے آدمی کا خوف چلا جاتا ہے. اچھا اس کی حد یہی ہے، اچھا اس کی لمٹ اتنی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو آدمی کا خوف ویسے بھی چلا جاتا ہے. اچھا اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو اس کا پریکاشنری میتھڈ یہ ہے. یہ ہمارے پورے تھیم میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ انبیلنس گفتگو کرنے کی کوشش کرے. ہپنوٹزم میں آدمی انگلیوں کے ذریعے سے یا آنکھ کے ذریعے سے، بہرحال ایک مریض کو جب وہ بے ہوش ہوتا ہے، مدہوش ہوتا ہے، یا نیند کی حالت میں ہوتا ہے، یا وہ بیمار ہوتا ہے، تو ایسے وقت پر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے لاشعور میں کچھ ایسے پوائنٹ ڈال دے. مثال کے طور پہ ہپنوٹزم بعض لوگ اچھے کے لیے بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اب وہ ایک مریض ہے جو کہہ رہا ہے کہ 3 دن کے بعد پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، 1 ہفتے کے بعد پتہ نہیں میرا بچہ کیا کرے گا. اس کو عجیب عجیب قسم کے ایسے خیالات اور خوف بیٹھے ہوئے رہتے فیوچر کے بارے میں. ہپنوٹزم کرنے والا کیا کرتا ہے، اس کے لاشعور میں ڈالتا ہے کہ آنے والے مستقبل میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو ہپنوٹزم کرنے والا بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی غلبہ والا ہو کہ ہر چیز وہ کر سکتا ہو، اس کی بھی اپنے لمیٹیشنز ہے. ایک حد تک ہی وہ کامیاب ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے وسائل اور ذرائع بنائے ہیں ان کو لے کر کچھ دیر تک کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر نیگیٹو چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. بعض اوقات آپ مشورے دیتے ہیں، کسی کو اچھے صلاح دیتے ہیں، وہ ایک کا ایک اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ پاگل بھی ہو سکتا. تو اسی لیے سیکیور طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے شریعت کا سہارا لیں، اسلام کا سہارا لیں. پہلی چیز یہ ہے اگر فیوچر کے بارے میں کوئی خوف میں مبتلا ہو تو ہم کو دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الہم. اسی طرح غم سے بھی پناہ سکھائی گئی، ہم سے بھی اور حزن سے بھی. ایک تو دعا ہے. سیکنڈ، تقدیر پر ایمان. تقدیر اس کو بتایا جائے پوری دنیا اگر جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہیں چاہے. پوری دنیا اگر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہے. تو فیوچر کا غم تو ویسے بھی چلا جائے گا جب وہ کہے گا کہ اچھا جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، تو کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد کو لینے کی کوشش کروں. یہ تصور انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے.
مان لیجئے کہ اگر کچھ نقصان ہوا، مان لیجئے، تو اس کے پاس یہ ہے چلو مجھے آخرت جس کا صلہ ملے گا، سکون ہو جائے گا اس کو، اگر وہ تقدیر کا ماننے والا ہے، اگر وہ توکل کا ماننے والا ہے اور جنت اور جہنم کا ماننے والا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آنے کا اگر وہ قائل ہو تو دنیا کے سارے غم اس کو معمولی نظر آئیں گے۔ برابر۔ دنیا کی نعمتوں میں وہ مگن ہو کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری میں مبتلا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ مل بھی جائے عارضی ہے، میں کیوں فخر کروں، بالکل۔ اور اگر کھو بھی جائے تو کہے گا یہاں کا نقصان تو عارضی ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ نقصان نہیں ہے، اصل تو نقصان جہنم میں جانا ہے۔ دنیا میں اگر کچھ نعمتیں ملتے تو مگن نہیں ہوتا، کہتا اصل تو مجھے جنت پانا ہے، یہ سب چیزوں کے پیچھے میں کیوں رہوں، ایک سفر ہے۔ ہاں بس ایک سفر ہے دنیا۔ تو ایک آدمی کے پاس جو توازن کی کیفیت جنت اور جہنم کے عقیدے سے، آخرت کے عقیدے سے پیدا ہوتی ہے، توکل سے، تقدیر سے، اور پھر دعاؤں سے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے وہ انسان کے فطرت کے مطابق ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا کہ مخلوق کو کیا چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ سورہ ملک نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب اکلا کہ ہم شریعت کو لے لیں گے، اس کے بتلائے ہوئے طریقے، وہ اپنا قول، اپنی سوچ، اپنی تھنکنگ ہم اسلام کے مطابق کر لیں گے تو ہم ویسے بھی بہت سارے ایسے چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ مستقبل کا بہت زیادہ غم آدمی کو کیوں نہیں رہے گا؟ وہ بولے گا کہ بھئی کیوں زیادہ سوچوں میں اس بارے میں، اتنا ہی ہوگا جتنا میرے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جی۔ اور جو چیز آئے گی اللہ تعالیٰ بندے پر اس کے بوجھ سے زیادہ تو تکلیف ڈالتے نہیں، آزمائش ڈالتے نہیں، اور بعض اوقات مستقبل کے ایسی سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں شاید کہ ہو سکتا وہ نہ بھی آئے، آنے تو دو، پہلے دیکھیں گے، اور جب آئیں گے تو اس وقت پر آپ کی عمر بھی تھوڑا بڑی ہوگی نا، اس وقت پہ کچھ آدمی، کچھ کانٹیکٹ بھی تو آپ کے رہیں گے نا انشاءاللہ، اس وقت پر کچھ تجربات بھی تو جوان آپ کے اور بڑھ سکتے ہیں، اس وقت پر اگر مصیبت آئے گی تو کچھ ہو سکتا ہے کہ بچانے والے اسباب بھی تو آئیں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اس کے ساتھ شفا بھی آتی ہے، جاننے والا جانتا ہے، نہیں جاننے والا نہیں جانتا ہے۔ لیکن آج بیٹھ کے اگر میں مان لیجئے 1 سال کے بعد کی تکلیف کے بارے میں سوچوں گا، ہو سکتا ہے آج میرا تجربہ اتنا ڈیولپ نہ ہو سکتا ہے اس وقت پر تجربہ اتنا ڈیولپ ہو کہ میں ایزی ہینڈل کرتا ہوں۔ بعض اوقات بچپن میں ہم جو چیزوں سے ڈرتے تھے آج پلٹ کے ہم سوچتے ہیں تو ہنسی آتی ہے کہ میں کتنا ڈرتا تھا، یہ مسئلہ اتنا ہی تھا۔ ہپناٹزم میں کیا کہتا ہے؟ مستقبل کے خوف کو یا مریض کے اننیسیسری تکلیفوں کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اکثر اس میں کہ تکلیفیں یا تو وہمی ہیں، اکثر یہ تکلیفیں تقدیر پر عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے، اکثر یہ پریشانیاں اس وجہ سے کیونکہ اللہ پر توکل زیادہ نہیں ہے، اکثر یہ پریشانی اس وجہ سے کیونکہ لائف کا صحیح کانسیپٹ نہیں معلوم۔ کیا یہ جائز ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پہ ہپنوٹائز کرے اسے اور اسے کوئی کام کروائے؟ ہاں دیکھیں، ایک ہوتا پازیبلٹی، دوسرا ہوتا ہے جائز۔ جی یہ اگر ہم پازیبلٹی کی بات کریں تو اس کی بھی پازیبلٹی کے ایک حد ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے، جو محققین وہ کہتے ہیں ایک حد تک ہی پازیبلٹی ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کام کرا سکتا، روبو کی طرح ہر کام نہیں کرا سکتا، کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ اس کے لاشعور میں ڈال کر نکالنے کی کوشش کرے۔ ایسا تو ہپناٹزم تو روزانہ کی زندگی میں کئی چیزیں ہوتے رہتے ہیں، آپ غور کر کے دیکھیے، چلو آج جا کے اس کا ذہن بنائیں گے اور اس کو ایسا کریں گے، روزانہ کا ہپناٹزم تو چلتے ہی رہتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کانسپریسیز، اور پری پلان کر کے بات 2-3 لوگوں کو ٹارگٹ بنا لے آتا ہے اور اس کو جا کر ایسی گفتگو کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، اس کو پروگرام کرتے ہیں، اس کو اتنے طریقے سے پریشر ڈالتے ہیں کہ آخر کے اس کے زبان میں سے وہ بات نکلتی ہے وہ جو چاہتا نہیں ہے، اور پبلک میں پھیلاتے ہیں کہ یہ آدمی یہ کہا۔ تو اس ٹائپ کے اثرات تو کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے ظاہر بات، ایسا کرنا، کسی کو ہراس کرنا، کسی کے زندگی سے کھیلنا، مذاق بر، کیونکہ اسلام میں کسی کی عزت سے کھیلنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا مال، تمہارا خون، تمہاری عزت ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، ہم اس کی بے عزتی نہیں کر سکتے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اب ایک آدمی ہے کہ بہت غم میں ہے، آپ پلاننگ بناتے ہیں کہ چلو اس کو اس انداز میں ہم الجھاتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی ہنس پڑے، یہاں تک کہ آدمی کا غم چلا جائے، تو یہ جائز ہے۔ تو اگر ایک آدمی جو لیول بھی استعمال کر رہا ہے، شریعت کہیں ٹوٹ رہی ہے، وہ غلط ہے۔ اسلام کے حدود پامال ہو رہے ہیں، غلط ہے۔ اسلام کے حدود میں رہ کر جو بھی چیز وہ استعمال کر رہا ہے، حدود میں رہنا چاہیے۔
اور استعمال یا اس کا فیوچر میں بھی اس کا نقصانات نہیں ہونے چاہیے. آج نہیں تو کل بھی اس کے نقصانات ہو, جی طبی اعتبار سے بھی نہیں ہونا چاہیے, دنیاوی اعتبار سے بھی نہیں ہونا چاہیے, آخرت کے اعتبار سے بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے ایک حد تک ہی ہپناٹزم کا اثر پایا جاتا ہے, لیکن اس سے بہتر متبادل ہم کو تقدیر کے, توکل کے کانسیپٹ سے ہم اس مریض کو بچا سکتے ہیں. مین میڈ جو قانون ہوتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں. صحیح بات. قرآن مجید نازل ہوا ہی ہے انسان کے فکر کو دور کرنے کے لیے, اس کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے. ہدن کہا گیا اس کو گائیڈ کرنے کے لیے. سبحان اللہ. ہدن للمتقین کا مطلب گائیڈ کرنے کے لیے قرآن. تو قرآن مجید نازل ہوا ہے ذکر کے لیے, ریمائنڈ کرنے کے لیے کہ بھئی دنیا کی کوئی حقیقت اصل نہیں ہے, اصل تم کو اللہ کی رضامندی پانا ہے. آخرت میں کامیابی کا درس دیتا ہے قرآن مجید. جی تو آفاقی بناتا ہے, انسان کی سوچ کو آفاقی بناتا ہے, نیرو مائنڈ, پریجوڈس مائنڈ, بیاس مائنڈ ہونے سے بچا لیتا ہے. تو قرآن مجید میں ایسی خوبیاں کیونکہ اللہ کی طرف سے ریویلڈ ہے, خالق کی طرف سے, فطرت پیدا کرنے والے کی طرف سے یہ ریویلیشن اتارا گیا. قرآن مجید ہے, احادیث ہے. تو ہم کہیں گے سیکیور کس میں ہے؟ ہپناٹزم کے راستوں میں سیکیورٹی کا کوئی گارنٹی نہیں. قرآن اور صحیح حدیث کے خول سے اپنے آپ کو پر کر لینے میں ہی عافیت ہے. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ مین میڈ جتنے قوانین ہیں اگرچہ کچھ فائدہ وقتیہ طور پہ آپ کو نظر آ بھی رہا ہے, اس پر آپ توجہ نہ دیں, ہمیشہ اپنے آپ کو اسلام کے بتلائے رستے پر ہی لے کر آئے, اسی میں عافیت ہے. وہی لانگ ٹرم بینیفٹ ہے ہمارا. وہی لانگ بالکل. ہمیں صرف ڈرنا چاہیے تو صرف اللہ تعالیٰ سے. بس. شیخ, لوگوں نے اپنے سوالات بھیجے ہیں واٹس ایپ میسیجز کے تھرو. ایک میسیج آیا ہے ہمارے پاس, میں آپ کے لیے وہ سوال سامنے رکھتا ہوں. السلام علیکم شیخ. شیخ میرا نام فرحان ہے. میرا سوال ہے کہ جن کی خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہیں کیا وہ مرنے کے بعد بھوت بن جاتے ہیں؟ بھائی نے سوال کیا, جن کی خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہے تو مرنے کے بعد بھوت بن جاتے ہیں. تو اب لوگ خواہش کرنا ہی چھوڑ دیں گے اگر ایسی حقیقت اگر ہو جائے, پتہ نہیں میں کل کے بھوت بن کے کون سے گھر میں گھومتے رہوں گا. تو بات ایسی نہیں ہے, ایسا کوئی نہیں ہے. انسان ہے تو خواہشات رہیں گی. دنیا کے سارے مذاہب انسان کے نفس کو اور ڈیزائر کو, خواہشات کو کچلنے کی بات کرتے, لیکن اسلام جو ہے پریکٹیکل بات کرتا ہے, کیونکہ کچلنا مشکل ہے. اسلام کیا کہتا ہے کہ نفس کو کچلو نہیں, نفس کو سنوار لو. قد افلح من زکاہا, کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. کچلنا مشکل ہے, اور یہ نفس جو ہے یہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے. کچل دیں گے تو ساتھ میں اس کی اچھائی بھی کچلے جائے گی. تو نفس کو کچلنا, نفس خواہشات کو ختم کر دینا, یہ خواہشات اور یہ نفسانی, یہ نفس کو اٹھا کے پھینک دینا, یہ جملے اللاجیکل ہے, امپریکٹیکل ہے. پریکٹیکل بات یہ ہے یہ نفس میں اچھائی بھی ہو سکتی ہے, برائی بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں سورہ شمس جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم کو بہت ہی واضح لفظ میں کہا, ایک تزکیہ کانسیپٹ ہے, دوسرا تدسیہ. تزکیہ مطلب ہوتا ہے صاف کرنا, صاف کر کے اس کی اچھائیوں کو باہر لانا. تدسیہ کا مطلب ہوتا ہے نفس کے اندر کی جو اچھائیاں ہیں اس کو مار کے مٹی میں ڈال کے دفن کر دینا. دسا یدسی تدسیہ. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو ناکام ہو گیا جس نے تدسیہ کیا, مٹی میں دبا دیا, اچھائیوں کو دبا دیا. انسان کے اندر جو اچھائیاں ہوتی ہے, معاشرہ اس کو دبا دیتا ہے, غلط ماحول اس کو دبا دیتا ہے, غلط علم اس کو دبا دیتا ہے, غلط ایٹیٹیوڈ اس کو دبا دیتا ہے, تو اچھائیاں ختم ہو جاتی, برائیں جنم لیتی. لیکن جو آدمی سیرت پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے, تو اس کے اندر کی اچھائیاں باہر نکل کے آتی ہے, تو یہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ خواہشات انسان رکھتا ہے, مکمل نہیں ہوتی نا, مکمل نہیں ہوتی. تو اس کے لیے ایک نقطہ یہ ہے, یہ دنیا کیا ہے, لمیٹڈ ہے کہ ان لمیٹڈ ہے؟ لمیٹڈ ہے. کتنے بھی خواہشات رکھو میں اس سے پہلے موت آ جا سکتی. اور خواہشات انسان کی کیا ہے, ان لمیٹڈ ہے. ایک میرے پاس اگر کپ ہے, میں اس کے اندر پورا سمندر لا کے ڈالنا چاہوں تو میں بولوں گا کہ لمیٹڈ جگہ پہ ان لمیٹڈ چیزیں مت تلاش کرو. تو اسی طریقے سے خواہشات میری ان لمیٹڈ ہے, جبکہ دنیا کیا ہے, لمیٹڈ ہے. تو میں ان لمیٹڈ کو لمیٹڈ جگہ پر تلاش کروں گا تو غم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. جنت کیا ہے, ان لمیٹڈ ہے, تو میرے خواہشات کو وہاں اٹھا کر رکھ لوں گا تو سکون میں رہوں گا. الحمدللہ الحمدللہ. مجھے یقین ہے کہ ہمارے سوال کرنے والے بھائی کو جواب ملا ہوگا اور سب کو اس سے فائدہ ہوا. میں ایک اور سوال اس پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا. السلام علیکم, میرا نام سلطان ہے, میں بمبئی سے بول رہا ہوں. شیخ میرا ایک سوال تھا کہ
ہمارے دوست احباب جو بیٹھتے ہیں بتاتے ہیں کہ گھوڑے کے مطلب بال اور بندر کے ناخن وغیرہ رکھنے سے ہمارا مطلب کام حل ہو جاتا ہے، تو یہ کیا سچ ہے؟ یہ سب رکھنے سے ہمارا کام حل ہو سکتا ہے، جو بھی کام رہے اچھا ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب دیجیے مجھے، شکریہ۔ کافی لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، الو کے کچھ ناخون وغیرہ بھی لٹکاتے ہیں۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے قل اعوذ برب الفلق، یعنی ہم کو یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے پناہ دینے والی ذات کون ہے، چاہے مصیبت ہو، اور کام بنانے والی، بگڑی بنانے والی وہاب کون ہے، اللہ کی ذات ہے۔ المعطی کون ہے، دینے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ اگر تو روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور اے اللہ تو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ ہم دعا پڑھتے ہیں، نماز ختم ہونے کے بعد بھی یہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ پہلے ہونا چاہیے کہ مصیبت ڈالنا، ٹالنا رب العالمین، پوری کائناتوں کا، عالموں کا چلانے والا، پالنہار، سسٹینر اور روزی دینے والا، تصرف، ہواؤں کا چلانے والا، ہر چیز، کوئی چیز آتی ہے یا جاتی ہے، پیدا کرنا، مارنا، جلانا، یہ سب اللہ کے کام۔ جی، جب یہ کلیئر ہو جائے تو ہم اپنی طرف سے سوچ لینا کہ یہ رکھنے سے فائدہ ہوگا، یہ رکھنے سے فائدہ ہوگا۔ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ ہماری عقل پر چھوڑ دیتا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب پھر ایک معنی میں ویسٹ ہوا، نعوذ باللہ۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ایک مقصد ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجانے کا ایک مقصد ہے۔ قرآن مجید اور احادیث کو اتنی حفاظت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی محنت کی، صحابہ نے قربانیاں دی، یہاں تک کہ اس کو محفوظ کیا، لوگوں سے بچا کر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جہاں تک ہم کو اللہ کا کلام پہنچا دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے بندر کے ناخن نے پورا بندر بھی رکھ لے تو بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، گھوڑے کے بال نے پورا گھوڑا بھی گھر میں لا لے تو ہو سکتا ہے یہی بندر مار کر جائے، گھوڑا مار کر جائے۔ اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت، اللہ کی طرف سے مدد، یہ سب اہم چیزیں ہوتی ہے۔ کانٹی لٹکانا، لیمبو لٹکانا، شکلیں بدلتی ہے، نظر بد سے بچنے کے نام پر، جنوں سے بچنے کے نام پر، جادو سے بچنے کے نام پر۔ صحیح راستہ ہے کہ قرآن کو جب شفا کہہ دیا گیا، ایک پیاسے کو پانی کی تلاش ہوتی ہے، وہ غلط پانی بھی پی لیتا ہے، اچھا پانی بھی پی لیتا ہے، لیکن جب اس کو تمیز رہے گی کہ اچھا پانی موجود ہے تو پھر وہ غلط پانی کیوں پیے گا؟ جب تمیز نہیں رہے گی یا اس کو معلوم نہیں رہے گا، دو وجہ ہو سکتی، معلوم نہیں ہے تو بھی پی لے گا، تمیز نہیں ہے تب بھی پی لے گا، جانتے بوجھتے ایک آدمی پینے کی کوشش نہیں کرتا اچھا پانی۔ تو اسی لیے شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، علم کیا ہے، خوف کتنا ہونا چاہیے، کس سے ہونا چاہیے، کس سے نہیں ہونا چاہیے، یہ سارے انفارمیشن ہم دے رہے ہیں تاکہ آدمی صحیح فیصلہ لے۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، جس بھائی نے سوال کیا اس کا بھی ڈاؤٹ کلیئر ہوا، اور جنہوں نے سنا، ہمارے ناظرین نے سنا، ان کے ڈاؤٹس بھی کلیئر ہوئے۔ ناظرین، آپ اپنے سوالات بھیجیں، جو بھی غلط فہمیاں آپ کو ہیں وہ سوال کی شکل میں اگر ہمارے پاس آئیں گے ہم ضرور ان کا جواب دیں گے۔ آپ کے اسکرین پر اس وقت ایک نمبر آ رہا ہے، اس پر آپ واٹس ایپ سے میسیجز بھیجیے، وائس میسیجز بھیجیے، ہم ان کا جواب ضرور دیں گے۔ اور جو ای میل آئی ڈی آپ کے اسکرین پر ہے اس پر آپ اپنے سوالات بھیجیں، شیخ صاحب ان کا جواب ضرور دیں گے اگلے ایپیسوڈز میں۔ اگلے ایپیسوڈ تک شیخ صاحب اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔